بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راضی ہے۔ جو شخص لا الہ میں موجود نفی کو جان لیتا ہے تو وہ ہر خفی کو جان لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر تو چاہے کہ نفس تیرا اچھا ساتھی بن جائے تو تو دریائے توحید میں غرق ہو جا۔ اگر تو نے نفس کو مار ڈالا تو ذوالخائی سے چھوٹ جائے گا، دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہے، اللہ یا نفس۔ اب ہم اپنا جائزہ خود لیں، ہمیں اس وقت کیا یاد آتا ہے؟ غرور نہ کرو، تم خود کو نہیں پال رہے، تمہارا پالنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے کسی معاملے میں وکالت کرنے والوں کو بڑے انعام ملتے ہیں، کیا اللہ کے دین کی وکالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بے شک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ایک ہنر ضرور آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کون سی باتوں کو اہمیت دینی ہے اور کون سی باتوں کو اہمیت نہیں دینی۔ کمی رزق میں نہیں آتی، انسان کے شکر میں آتی ہے۔ فلاح صرف انہی کی ہوگی جو حق پر ہیں، آج نہیں تو کل یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ تمہاری بہترین دوڑ یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناؤ اور دین سیکھو، پھر دین اور ایمان سے نیک اعمال کماؤ، اور نیک اعمال سے جنت کماؤ، اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کا نام ہے۔ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، جب جیتتے ہو نیکیاں ملتی ہے، جب ہارتے ہو گناہ ملتے ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئی تو جنت ہے، اگر نیکیاں کم ہو گئی تو جہنم ہے۔ جنت میں ہر راحت ہے، جہنم میں ہر تکلیف ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں، اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ جو چیزیں نہیں ہیں ان پر افسوس کرنے کے بجائے اگر ان چیزوں پر شکر ادا کیا جائے جو موجود ہے تو زندگی خوشحال گزرے گی۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھرتی ہے۔ جب کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو اور ذکر شروع کر دو۔ جب وسوسے پر بھی شیطان تمہیں نیکی میں آگے بڑھتے دیکھے گا تو دوسری دفعہ وسوسہ ڈالنے کی جرأت ہی نہیں کرے گا۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے۔ دھوکے سے بچنا چاہیے۔ دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، بے شک قرآن انسان کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ آخرت کے لیے نعمتیں جمع کرو، یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے، تمہاری سانسیں بھی۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین ذات اللہ کی ہے۔ تمہارے اولاد کو تمہارے شفقت کی ضرورت ہے، ناجائز جائیدادوں کی نہیں۔ اللہ ہمیں ظالم کے ظلم سے اور مظلوم کی بددعا سے بچائے۔ انسانیت کو ایک اچھی سوچ دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تمہارا یہ مقصد بن جائے گا
تو پھر حسد سے دور ہو جاؤ گے کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ سخاوت کرنے والا شخص نقصان میں نہیں رہتا۔ اپنے معاملے میں ہم ہر غلطی کے لیے جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلاں جواز رہا ہے۔ لیکن دوسروں کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے۔ میں جب تنہا بیٹھا دوسروں کی عیبوں کی گردان کرنے میں مصروف تھا، عین اسی لمحے میں مجھے ادراک ہوا کہ عیب میرے بھی ہیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے عیبوں کی فکر کروں نہ کہ دوسرے کے عیبوں کی۔ رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تنقید کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیزوں کو قبول کرے۔ اگر آپ سچے، مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہے۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسروں کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارو ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے بری ہو۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے، اس سے وہ اپنے رب کی غذا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہے۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ کون کتنا اچھا یا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ تم جس بھی جگہ پر ہو اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔